السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے اسلام اور سائنس۔ جی ہاں، اسلام پر سائنسی ترقیات سے کوئی اثر پڑتا ہے؟ سائنس اسلام پر سوال کھڑے کرتا ہے، مادیت کے نئے نئے انکشافات، کیا اس سے اسلام پر کوئی حرف آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ سائنسی ترقیات یہ اسلام کی تائید کرتے ہیں، اسلام کی صداقت و حقانیت اور قرآن کریم کے دعوے کو یہ صحیح ثابت کر کے دکھاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے کہا تھا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو، سورج کو، دن کو، رات کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، لیکن اس پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن آج جب لوگوں نے چاند پر کمندیں ڈال دی، ہواؤں کو اپنے گرفت میں کر لیا، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ آج سائنس کہتی ہے جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے کچھ سیکنڈ کے لیے الگ ہو جاتی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو، جس کا فلسفہ یہی ہے کہ چھینک کے بعد اللہ رب العزت ایک نئی زندگی بخشتے ہیں۔ لیکن ایک افسوس یہ بھی ہے کہ سائنس نے جسم کا تو خیال رکھا ہے، لیکن روح کو فاقے کے دلدل میں جا کر چھوڑ دیا ہے۔ اس نے جسمانی عیش و عشرت کے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں، لیکن حقیقی چین و سکون سے انسان کو محروم کر دیا ہے۔ اسی کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب رونا رویا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔